ملک کے عدالتی نظام کا جو حشر ہو چکا ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن پکچر ابھی باقی ہے۔ عدالتوں میں انصاف ٹکے کا نہیں ہے، لیکن مراد بھرپور طریقے سے سمیٹی جا رہی ہیں۔ مزید نوازنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے اندر آج عمران خان کے حوالے سے اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید، کسی کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا فضل الرحمان کا بیان کوئی نیا کھیل ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے ایک اور اہم خبر کی جانب چلتے ہیں، جو کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات سے قبل انتخابی قوانین میں ترامیم کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق الیکشن کمیشن نے انتخابی اصلاحات کے لیے لیگل ریفارمز کمیٹی فعال کر دی ہے، اور لیگل ریفارمز کمیٹی آئین، الیکشن ایکٹ اور انتخابی قواعد کا جامع طور پر جائزہ لے گی۔ عام انتخابات 2024 میں سامنے آنے والی قانونی اور آئینی خامیوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن انتخابی قوانین کو مؤثر اور جدید بنانے کے لیے سفارشات تیار کرے گا۔ آئین، الیکشن ایکٹ 2017 اور الیکشن رولز 2017 میں ترامیم کی تجاویز بھی تیار کی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن نئی قانون سازی پر 3 ماہ کے اندر اپنی رائے دے گا۔ تو ایسا الیکشن کمیشن جس کی ساکھ پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور نئی الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کی بات ہو رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں اس الیکشن کمیشن کی انتخابی قوانین میں ترامیم کا فیصلہ کس حد تک درست ہے اور کس لیے کیا جا رہا ہے، یقیناً اس کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ حکومت کے زوال کی جو خبریں ہیں وہ جولائی سے ویسے ہی سامنے آ چکی ہیں، پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں۔ حکومت خود بھی اس وقت اچھے خاصے کئی قسم کے بحرانوں کا شکار نظر آتی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جب الیکشن کمیشن کی ساخت کو کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اپوزیشن الائنس کا ایک بڑا مطالبہ نئے الیکشن کمیشن کی تشکیل نو ہے، اور اس صورتحال کے اندر جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے اس کی جانب سے اس قسم کی انتخابی قوانین میں ترامیم کا جو فیصلہ ہے، اس کے اوپر کئی قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کو دیکھیں تو ملک کے اندر عدلیہ کا جو حال ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی اس کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس کی بین الاقوامی تنظیم کی رپورٹ گزشتہ دنوں شائع ہوئی ہے، جو کہ پاکستانی عدلیہ کے لیے بے حد شرمناک ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی عدلیہ مکمل طور پر انتظامیہ کے دباؤ کے اندر آ چکی ہے۔ 26ویں اور 27ویں ترامیم کو فوری طور پر منسوخ کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں عدالتی کرپشن اب انفرادی نہیں بلکہ منظم شکل اختیار کر چکی ہے۔ عدالتوں کو حکومت کے مخالفین کو دبانے اور خاموش کروانے کے لیے بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم نے عدلیہ کی آزادی ختم کر کے ججز کی تقرری اب سیاسی اثر و رسوخ کے تابع کر دی ہے۔ بین الاقوامی تنظیم کی ایسی رپورٹ ملک کی عدالتوں کے، خاص طور پہ بڑی عدالتوں کے چیف جسٹس صاحبان کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ عدلیہ کی اس تباہی کی ذمہ داری کو دیکھا جائے تو ذمہ داری آتی ہے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پھر موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے، جنہوں نے ان ترامیم سے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا ہے اور پھر ان کے لیے بہترین طریقے سے سہولت کاری بھی کی ہے۔ عدلیہ کی یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے، اور موجودہ نظام میں جماعتوں کو دیکھا جائے، سیاسی جماعتوں کو، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس وقت اس ساری صورتحال کے اندر اپنے من پسند ججز، اپنے فیوریٹ ججز ایڈجسٹ کروانے میں لگی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن یہ بھول رہی ہیں کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اور عدلیہ کا جو حشر آج ہو چکا ہے یہ خود اتحادی جماعتوں کے لیے بھی انفیریئر اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ دوسری جانب سہولت کاری کے بدلے ججز کو نوازنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فیصلہ ہو چکا ہے، جلد ہی نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہیں آئینی عدالت کے ججز کے برابر کر دی جائیں گی۔ آئینی عدالتوں کے اور سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں کا موازنہ کریں تو آئینی عدالت کے جج کی تنخواہ تقریباً 40 لاکھ روپے ماہانہ ہے، اور اس کے علاوہ BMW گاڑی اور دیگر مراد وہ اس سے الگ ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج کی موجودہ تنخواہ جو ہے وہ 25 سے 27 لاکھ روپے ماہانہ بتائی جاتی ہے۔ جو متوقع اضافہ ہے سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں میں وہ 10 سے 12 لاکھ روپے کا بتایا جا رہا ہے۔ عام آدمی کے حالات دیکھیں تو عام سرکاری ملازم کی تنخواہ میں جب اضافہ ہوتا ہے 5 سے 10% کے درمیان یہ اضافہ کیا جاتا ہے، وہ بھی اس انداز میں کہ نہ ہی کیا جائے، ریلیف کسی طرح نہ ہی دینا پڑے، لیکن یہاں جب ججز کی باری آتی ہے تو یہاں پہ لاکھوں روپے کے اضافے کیے جا رہے ہیں۔ اب ججز جب تنخواہیں جب اتنی زیادہ بڑھائی جائیں گی ججز کی، تو پھر وہ فیصلے بھی انہی کے لیے کریں گے جہاں سے تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے اندر آج ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ کیس براہ راست عمران خان کا نہیں ہے، لیکن عمران خان کو کے کیسز کے اوپر برے طریقے سے یہ اثر انداز ہوگا، خاص طور پر عمران خان کے خلاف، بشریٰ بیوی کے خلاف جو القادر ٹرسٹ کیس ہے۔ آج ہونے والی سماعت کا فیصلہ القادر ٹرسٹ کیس کے بھی اوپر ڈیفینیٹلی اس کے اوپر اثر کرے گا۔ آج کی سماعت کی ہے جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے۔ جسٹس مسرت ہلالی اور شاہد بلال حسن اس بینچ کے اندر شامل تھے۔ درخواست گزار کے وکیل کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ
ہائی کورٹ کے حتمی فیصلے کے خلاف اپیل وفاقی آئینی عدالت جائے گی، لیکن ہائی کورٹ سے ضمانت نہ ملنے پر کیس سپریم کورٹ سنے گی۔ جسٹس محمد علی مظہر کا اس پر یہ کہنا تھا کہ سوال یہ ہے کہ ملزم کو ضمانت دینے پر کیا درخواست کو اپیل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ ضمانت کی درخواست کو اپیل میں تبدیل کرے تو ایپلیٹ فورم بن جائے گی۔ نیب قانون کے مطابق ایپلیٹ فورم وفاقی آئینی عدالت ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ نیب کیسز میں سپریم کورٹ ایپلیٹ اتھارٹی کیسے بن سکتی ہے؟ سپریم کورٹ ضمانت کے کیسز سنے، اس کے لیے کوئی قانونی راستہ دکھائیں۔ وکیل نے اس پر یہ کہا کہ سپریم کورٹ کا کوئی اختیار تو رہنے دیں۔ خدا کا واسطہ بھی انہوں نے دیا کہ خدا کے لیے اگر کسی کے کوئی خفیہ مقاصد ہیں تو ان کے تحت اس معاملے کو نہ چلنے دیا جائے۔ جسٹس محمد علی مظہر کا یہ کہنا تھا کہ آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل وفاقی آئینی عدالت میں جائے گی۔ کیا ہم نئی کھڑکی کھول سکتے ہیں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی ونڈو کھول کر ہم یہ کہیں کہ قانون کوئی بھی ہو لیکن کیس سپریم کورٹ ہی سنے گی؟ کیا ایسی کوئی عدالتی نظیر موجود ہیں جہاں اپیل کا فورم نہ ہونے کے باوجود سپریم کورٹ نے وہ کیس سنا؟ ہم آپ سے بیچ کا راستہ پوچھ رہے ہیں، کیا ہمارا کوئی اور سپروائزری رول بھی ہو سکتا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی کا اس پر یہ کہنا تھا کہ نیب ترامیم ایکٹ میں ضمانت کا لفظ تو استعمال ہی نہیں ہوا۔ جو وکیل صاحب نے ماضی کا ایک حوالہ دیا، انہوں نے کہا کہ 5 مارچ کو یہ قانون آیا لیکن 18 مارچ کو سپریم کورٹ نے کیس میں ضمانت دے دی۔ جسٹس محمد علی مظہر کا اس پر کہنا تھا کہ عدالت کو بتایا گیا کہ گریس کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں جہاں فیور دینی ہو وہاں کھڑکی کھلی رکھی جاتی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے اس پر سوال کیا کہ نیب قانون کے پیچھے پارلیمنٹ کی نیت کیا تھی؟ اٹارنی جنرل آف پاکستان پیش ہوئے، ان کا یہ جواب تھا کہ سپریم کورٹ نے ماضی میں ضمانت کے مقدمات میں ایسے فیصلے بھی دیے جہاں پورا کا پورا کیس کھول دیا گیا۔ جسٹس شاہد بلال حسن کا اس پر یہ کہنا تھا کہ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، سپریم کورٹ ماضی میں ضمانت کیس میں پورا کیس ہی طے کرتی رہی ہے۔ اور پھر اٹارنی جنرل بولے کہ اس کی ایک مثال خواجہ سعد رفیق کا ضمانت کیس بھی ہے، جس پر جسٹس مسرت ہلالی نے اٹارنی جنرل سے یہ سوال کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نیب ترامیم آپ نے کرائی ہوں؟ اٹارنی جنرل نے مختصر جواب دیا مسکراتے ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا مختصر ترین جواب ہے کہ نہیں، یہ جو ترمیم ہے یہ پارلیمنٹ نے خود کی ہے، میں نے نہیں کروائی۔ دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر دیا۔ بظاہر یہ ایک انتہائی اہم کیس ہے اور کیس کا تعلق عمران خان سے بالکل یقینی طور پہ بنتا ہے، لیکن آج اس کیس کی سماعت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کہا جا رہا تھا کہ ایک ایسا کیس جہاں پہ توقع کی جا رہی تھی کہ کم از کم عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے شاید وہ بھی اس کیس کو کم از کم سننے کے لیے وہاں پر موجود ہوں گے یا اس میں فریق بننے کی کوئی بات کی جائے گی، تو ایسا کچھ بھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ عدالت نے آج سماعت مکمل ہونے کے بعد کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو کہ اب بعد میں سنایا جائے گا۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف آتا ہے، جیسا کہ توقع کی جا رہی ہے کہ کیس کے اندر سزا کے امکانات بہت زیادہ ہیں اور فیصلہ ان کے خلاف ہی آئے گا، تو اس صورت میں جو پھر اگلا فورم ہوگا وہ سپریم کورٹ نہیں بلکہ وفاقی آئینی عدالت ہے۔ اور جو جس ترمیم کی یہ بات ہو رہی ہے، جس کے حوالے سے یہ کیس ہے سارا کا سارا، وہ کی ہی فرد واحد کے لیے ہے اور وہ فرد واحد خود عمران خان ہے۔ تو آج کا جو کیس ہے اس کے اندر نہ تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی فریق بننے کے لیے آیا، نہ ہی ان کی لیگل ٹیم میں سے آج کوئی یہاں پر موجود تھا، جو کہ کافی حیرانی کی بات بھی ہے۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان نے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید، کیا کسی کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی ہے اور کیا ان کا یہ نیا بیان جو ہے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کا جو دروازہ انہوں نے کھولا ہے، کیا یہ کوئی نیا کھیل ہے؟ اس قسم کے کچھ سوالات ان دنوں گردش کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے قصور میں اسٹیبلشمنٹ پر کڑی تنقید کی ہے، جس کے بعد ان کے خلاف کافی شدید رد عمل آیا، یہاں تک کہ ان کے اپنے پرانے اتحادی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان پر تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور معافی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کی جماعت اس پر سخت رد عمل اپنا رہی ہے۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ معافی ہم کیوں مانگیں؟ معافی تو وہ مانگیں جو ہمیں کہتے تھے کہ عوامی لشکر بنا کر دہشت گردوں کا مقابلہ کریں۔ یقینی طور پر ان کا اشارہ جو ہے مقتدر حلقوں کی طرف ہے۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما حافظ حمداللہ نے بھی اس پر سخت قسم کا رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے موجودہ حکومت کو ظالم اور قابض قرار دیا ہے اور کہتے ہیں کہ طاقت اور ڈنڈے کے زور پر مسلط ہونے والی حکومت کے خلاف بولنا ضروری ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے بار بار بیان کی وضاحت مانگی جا رہی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ کچھ اور کہنا چاہتے تھے، جذباتی تقریر میں کچھ غلط الفاظ استعمال کر گئے، لیکن مولانا فضل الرحمان کی جماعت اب اس معاملے کے اوپر وضاحت دینے کے بجائے مزید جارحانہ انداز اختیار کر رہی ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت تمام اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ ان کو یہ درخواست کر رہی ہیں، ریکویسٹ کر رہی ہیں بار بار کہ پلیز آپ معافی مانگنے کہہ دیں کہ الفاظ غلطی سے استعمال ہو گئے۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر دلچسپ قسم کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ انہی دنوں جب رضا ڈال اسکینڈل کی وجہ سے شریف خاندان کافی تنقید کی زد میں تھا، استعفوں کا مطالبہ بھی سامنے آ رہا تھا، تو اچانک مولانا فضل الرحمان نے انٹری کی اور
اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر کے بظاہر مسلم لیگ نے ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا اس کا مقصد بلوچستان میں 42 پولیس اہلکاروں کی شہادت کے بعد